بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گڑ کی دریافت کی تاریخ کوئی 3000 سال پرانی ہے اور یہ برصغیر میں ہی دریافت ہوا تھا۔ اسے طب آیورویدک کے طبیب جہاں بہت سی بیماریوں کے خلاف بطور دوا استعمال کرتے تھے، وہاں اسے کڑوی دوائیوں کو میٹھا بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ گڑ کا مقابلہ اگر چینی کے ساتھ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چینی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ گڑ ہماری صحت پر بے شمار اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گڑ کھانے کے ایسے فوائد بتائیں گے جنہیں جان کر آپ اپنے میٹھے کھانوں میں چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ چینی کھانے سے صرف کیلوریز حاصل ہوتی ہیں، اور یہ کیلوریز جہاں جسم کے لیے موٹاپے اور شوگر کا باعث بنتی ہیں، وہاں دیگر بہت سی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا دیتی ہیں۔ جبکہ گڑ اپنے اندر کئی ایسے منرلز رکھتا ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، نظام انہضام۔ گڑ قبض کی بیماری میں انتہائی مفید ہے کیونکہ یہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہمارے معدے میں کھانا ہضم کرنے والے انزائمز کو بیدار کرتا ہے اور ہمیں بدہضمی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے طب یونان اور طب آیورویدک کے ماننے والے بدہضمی کی صورت میں کھانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا گڑ کھانے کا مشورہ دیں گے۔ نمبر 2، جگر کی صفائی۔ گڑ ہمارے جگر میں سے فاضل مادوں کو خارج کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں شامل اینٹی آکسیڈنٹس اور منرلز، خاص طور پر زنک، ہمارے اعضاء کو متاثر کرنے والے فری ریڈیکلز کو کنٹرول کرنے کے علاوہ ہمارے جسم میں انفیکشنز کی روک تھام کرتا ہے اور ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتا ہے۔ نمبر 3، نظام تنفس۔ گڑ سانس کی بیماریوں میں انتہائی مفید چیز ہے، خاص طور پر آلودگی والی فضا میں سانس لینے سے جب آلودگی نظام تنفس کو متاثر کرتی ہے تو ایسی صورت میں تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے سانس کی نالیوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر سانس کی نالی میں ریشہ، بلغم وغیرہ موجود ہو، یا مستقل بلغم کی شکایت رہتی ہو اور بلغم بھی زیادہ بنتا ہو، تو گڑ کے ساتھ ادرک کا رس استعمال کروانے سے بلغم کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، خواتین میں ماہواری کی درد۔ خواتین اگر تھوڑا سا گڑ روزانہ کھائیں تو یہ جہاں ان کے موڈ کو بہتر بناتا ہے، وہیں ماہواری سے پہلے ہونے والی تکلیف کو ختم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ ماہواری کے دوران ہونے والے درد کو ختم کرتا ہے اور انہیں پیٹ کی درد سے نجات دلانے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 5، نزلہ زکام اور کھانسی۔ گڑ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، اسی لیے عام طور پر لوگ اسے سردیوں میں اپنی خوراک کا لازمی حصہ بناتے ہیں۔ یہ نزلہ زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں میں راحت کا باعث بنتا ہے۔ ان بیماریوں کی صورت میں آپ اسے گرم پانی یا چائے میں ڈال کر پی لیں تو تکلیف سے فوری آرام ملتا ہے۔ نمبر 6، قبض۔ یہ بے شمار جسمانی امراض کی جڑ ہے، اس سے بواسیر جیسی تکلیف دہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ قدرت نے گڑ میں قبض کشا صفت بھی رکھی ہے۔ قبض کی شکایت رکھنے والے افراد کے لیے بھی گڑ بہترین غذا ہے۔ ماہرین طب قبض کو ام الامراض کہتے ہیں، یعنی یہ تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ گڑ کی قبض کشا صفات جسم سے غیر ضروری مادوں کے اخراج میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ اندرونی نظام کو متحرک کرتے ہوئے قبض سے نجات دلاتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض ہو انہیں ہر کھانے کے بعد گڑ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 7، دودھ پلانے والی مائیں۔ جن عورتوں کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہ ہوتا ہو وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفید زیرے کا سفوف اور گڑ صبح و شام استعمال کریں۔ اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے کے لیے گڑ کے حلوہ کا استعمال بہترین ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ طلباء جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 8، جسمانی توانائی۔ توانائی کو بحال رکھنے کے لیے بھی گڑ جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹس توانائی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بے حد ضروری قرار دیے جاتے ہیں۔ کھلاڑی اور ایسے افراد جو حد درجہ تھکاوٹ کا شکار ہوں وہ توانائی بڑھانے کے لیے گڑ کو ایک بہترین غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ چینی یا گلوکوز کے استعمال بے چینی اور دل کے امراض میں اضافہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس گڑ اندرونی جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچائے بغیر توانائی اور جسم کو گرم رکھنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 9، خون کی صفائی۔ گڑ کے متعدد فائدوں میں سے ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خون کی صفائی کرنے میں انتہائی مفید غذا ہے۔ گڑ کی مناسب مقدار خون سے فاضل مادوں کو صاف کر دیتی ہے اور صاف خون کا مطلب ہے صحت مند جسم۔ نمبر 10، خون کی کمی۔ گڑ زنک اور فولیٹ سے بھرپور غذا ہے اور یہ دونوں اجزاء خون کی پیداوار بڑھانے کا باعث بنتے ہیں اور جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 11، آنتیں۔ گڑ آنتوں کو طاقت بخشتا ہے کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم کی ایک بڑی مقدار شامل ہوتی ہے۔ صرف 10 گرام گڑ میں آپ کو 16 ملی گرام میگنیشیم ملتی ہے۔
جو کہ جسم کی روزانہ کی مطلوبہ میگنیشیم کی مقدار کا 4% ہوتی ہے۔ نمبر 12، معدے کی گرمی۔ گڑ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے اور معدے کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے، خاص طور پر ایسی غذا جسے معدے کو ہضم کرنے میں وقت لگتا ہے اور وہ معدے میں گرمی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد اگر تھوڑا سا گڑ کھا لیا جائے تو یہ معدے کی حدت کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ گرمیوں میں گڑ کا شربت پینے سے گرمی کی شدت محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، بلڈ پریشر۔ گڑ میں شامل پوٹاشیم اور سوڈیم ہمارے جسم میں تیزابیت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے جسم کا بلڈ پریشر نارمل کرتے ہیں۔ نمبر 14، جوڑوں کا درد۔ اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو گڑ آپ کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ آپ اسے جوڑوں کے درد کی صورت میں ادرک کے ساتھ استعمال کریں یا گرم دودھ میں پینا شروع کریں۔ یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنائے گا اور جوڑوں کی درد میں راحت کا باعث بنے گا۔ نمبر 15، بہترین انرجی بوسٹر۔ فوری توانائی حاصل کرنے کے لیے اور ورزش سے پہلے گڑ کا شربت آپ کے جسم کو فوری توانائی دیتا ہے اور آپ کے ورک آؤٹ کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ گڑ میں شامل کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ آپ کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور آپ کو کام کرنے کے لیے دوبارہ توانائی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 16، وزن میں کمی۔ گڑ میں پوٹاشیم کی بھی کافی مقدار شامل ہوتی ہے اور پوٹاشیم ایک ایسا منرل ہے جو جہاں دل کی بیماریوں میں انتہائی مفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا میٹابولزم بڑھاتا ہے اور فاضل چربی کو پگھلنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 17، ہچکی۔ ہچکی روکنے کے لیے بھی گڑ کارگر ثابت ہوا ہے۔ پرانا گڑ خشک کر کے پیس لیں، اس میں پیسی ہوئی سونڈ ملا کر سونگنے سے ہچکی میں افاقہ ہوتا ہے۔ نمبر 18، سر درد۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مائیگرین یا درد شقیقہ کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سوتے وقت 12 گرام گڑ کو 6 گرام دیسی گھی میں ملا کر چند دن کھائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نمبر 19، بھوک کی کمی۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگتی ہو یا بھوک لگنے کے باوجود کھانا کھانے کا دل نہ کرتا ہو تو گڑ کا استعمال کریں۔ کم سے کم دن میں 3 بار گڑ کھائیں، اس سے آپ ٹھیک طریقے سے کھانا کھا سکیں گے اور صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اس کے علاوہ گڑ کھانے سے پیٹ کی گیس اور پیٹ سے جڑے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ گیس یا تیزابیت سے پریشان ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے یہ دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 20، کمر درد۔ بزرگوں خواتین حضرات کو اکثر کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 50 گرام اجوائن کے سفوف میں ہم وزن گڑ ملا لیں اور اس امیزہ کا 5 گرام صبح اور 5 گرام شام کے وقت کھائیں تو اس سے انہیں افاقہ ہوگا۔ نمبر 21، بواسیر۔ گڑ بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ وادی بواسیر میں گڑ کے ساتھ چند چیزیں ملا کر کھانے سے بواسیر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے پیپل کے پتے 10 گرام، دار چینی، تیز پات اور کالی مرچ 30 گرام، سونٹ 35 گرام اور ہڑ کا سفوف 100 گرام۔ ان تمام اشیاء کو 200 گرام گڑ کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر پیسنے کے بعد 25-25 گرام کے لڈو بنا لیں۔ ایک لڈو صبح اور ایک شام کے وقت گرم پانی کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے تو چھٹکارا ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی بدن کو بے شمار دوسری بیماریوں جن میں پیٹ کی گیس، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، دست آنا اور ہاتھ پاؤں کی سوجن سے بھی نجات مل جاتی ہے۔